اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ سامعین، آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ سے ذکر کریں گے ائمہ اہل بیت کا کہ ائمہ اہل بیت کتنے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کی اولادیں کیا ہیں، انہوں نے شادیاں کتنی کتنی کی اور ان کے کیا کیا کارہائے نمایاں تھے اور کہاں کہاں ان کی شہادت ہوئی۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سامعین، ائمہ اہل بیت میں پہلے نمبر پر جو امام آتے ہیں امام علی علیہ السلام ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ آپ بہادر، ناڈر اور حضور کے داماد ہیں۔ آیا تطہیر میں، حدیث قصہ میں اور مبالغہ ہیں۔ غدیر خم کے موقع پر ہر الزام سے پاک کر کے حضور نے حضرت علی علیہ السلام کو مولا فرمایا۔ حضرت علی حضرت علی خود کو قرآن و سنت کا وارث بنایا کہ قرآن کو اکٹھا تمام صحابہ کرام نے کیا، لیکن حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی شادی اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کروائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی حیات تک کسی اور سے حضرت علی نے نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ کے بطن سے حضرت علی کے 3 بیٹے حسنین کریمین حضرت حسن، حضرت حسین علیہ السلام اور بعض نے کہا ہے کہ محسن بھی، اور 2 بیٹیاں حضرت کبریٰ، حضرت ام کلثوم کبریٰ پیدا ہوئیں۔ حضرت محسن بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ آپ کی دوسری بیوی ام البنین بنت حزام عامریہ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے 4 فرزند حضرت عباس جو ابو الفضل اور علمدار کربلا کے نام سے مشہور تھے، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے اور یہ سب کربلا میں شہید ہو گئے۔ تیسری بیوی لیلہ بنت مسعود تیمیہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان سے 2 بیٹے عبید اللہ اور ابو بکر پیدا ہوئے، یہ دونوں بھی کربلا میں شہید ہو گئے۔ چوتھی بیوی اسمہ بنت امیس حثامہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے پہلا نکاح حضرت جعفر بن ابی طالب سے کیا جو کہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، جن سے حضرت محمد، عبداللہ اور اون پیدا ہوئے، اور دوسرا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے کیا جن سے حضرت محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور تیسرا نکاح حضرت علی سے کیا جس سے حضرت یحییٰ اور محمد اصغر رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ آپ کی 5ویں بیوی ام حبیبہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان سے حضرت عمر اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ آپ کی 6ٹھی بیوی ام سعید بنت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے 2 لڑکیاں ام الحسین اور رملہ کبریٰ پیدا ہوئیں۔ آپ کی 7ویں بیوی مہیات بنت امراء القیس، ان سے 1 بیٹی پیدا ہوئی جو بچپن ہی میں فوت ہو گئی۔ آپ کی 8ویں بیوی امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ عنہا، حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ حضور کے داماد اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر تھے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور ان سے محمد اوست رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ کی 9ویں بیوی عفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے محمد اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے جو محمد حنفیہ کے نام سے مشہور۔ اگر لونڈیوں کی بات کی جائے تو متعدد
باندیوں سے پیدا ہونے والی آپ کی اولاد کے نام حضرت ام ہانی، حضرت میمونہ، حضرت زینب صغریٰ، حضرت رملہ صغریٰ، ام کلثوم صغریٰ، حضرت فاطمہ امامہ، حضرت خدیجہ، حضرت ام الکبریٰ، حضرت ام جمانہ اور حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہ۔ تاریخ کی کتاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل 14 لڑکیوں کا علم ہوتا ہے۔ ان میں سے 5 حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن الحنفیہ عباس عمر رحمۃ اللہ علیہم سے سلسلہ نسل جاری رہا۔ حضرت عباس، حضرت عمر بن علی اور حضرت محمد بن حنفیہ کی نسل علوی کہلاتی ہے، مگر یہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے نہیں ہے۔ دوسرے امام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ حدیث قصا میں، آیات تطہیر میں اور مباہلے میں شامل ہیں۔ تاریخ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا الزام ہے کہ آپ نے 99 یا 150 یا 300 کے قریب عورتوں سے نکاح کیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور اولاد کے نام ملتے ہیں۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے بعد از وصال غسل دینے والوں میں شامل تھے، ان کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا۔ آپ کی دوسری شادی حولہ بنت منظور سے نکاح ہوا، جس سے حسن مثنیٰ پیدا ہوئے۔ حولہ پہلے حضرت طلحہ کے بیٹے محمد کے نکاح میں تھیں، جو جنگ جمل میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ ام بشیر بنت ابی مسعود انصاری سے نکاح ہوا، جس سے زید، ام الحسن اور ام الحسین پیدا ہوئے۔ اور آپ کی چوتھی شادی ام اسحاق، جو بیٹی ہیں طلحہ بن عبید اللہ، جو عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور حسین لقب ہے، اسرم اور فاطمہ پیدا ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ ام ولد یا رملہ، جن سے حضرت ابو بکر بن حسن پیدا ہوئے اور کربلا میں شہید ہوئے۔ اسی طرح ام فروہ سے قاسم پیدا ہوئے، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ عائشہ بنت خلیفہ امیہ، جادہ بنت اشس، ہند بنت سہیل بن عمرو، ام عبداللہ بنت سلیل بن عبداللہ سے نکاح ہوا۔ بعض دیگر ازواج سے عبداللہ، عبد الرحمن، ام عبداللہ، ام سلمہ اور رقیہ پیدا ہوئے۔ ابن جوزی، ابن ہشام اور واقدی کے نزدیک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادیوں کی تعداد یا اولاد کی تعداد جو ہے وہ 15 بیٹے اور 8 بیٹیاں ہیں۔ کربلا میں حضرت حسن کے 3 بیٹے حضرت قاسم، ابو بکر اور عبداللہ شہید ہوئے۔ حضرت حسن مثنیٰ کا نکاح حضرت حسین علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ سے ہوا، جن سے عبداللہ، ابراہیم، حسن و زینب پیدا ہوئے۔ حسنی سادات کہلانے والے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کی وفات حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا۔ کس نے دیا، کس کے کہنے پر دیا، اس کا علم کسی کو نہیں، لیکن زیادہ تر الزام یہی ہے کہ آپ کی بیوی نے جو ہے نا وہ آپ کو زہر دیا۔ 15 رمضان المبارک کو اور 28 صفر المظفر کو، یعنی آپ کی پیدائش جو ہے وہ 15 رمضان المبارک کو ہوئی اور وفات 28 صفر المظفر کو ہوئی۔ اس لیے ہر سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت منا کر یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ، اور تیسرے امام جو ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو شہید کربلا ہیں۔ حضرت حسین حضور کے نواسے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے بیٹے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ حدیث قصا میں، آیات تطہیر میں اور مبالے میں شامل ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی پہلی شادی حضرت شہر بانو
جو کہ ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد سوم کی بیٹی تھی، ایرانی تھی، ان سے ہوئی۔ اسی طرح آپ کی دوسری بیٹی یعنی شادی حضرت لیلہ بنت مرہ سے ہوئی جو حضرت امیر معاویہ کی بہن سیدہ میمونہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس ہیں۔ حضرت رباب سے آپ کی تیسری شادی ہوئی، اور اسی طرح اسحاق بیٹی ہیں جو طلحہ بن عبید اللہ، ان سے آپ کی شادی ہوئی۔ اور چوتھے امام ہیں جی حضرت سیدنا حسین کی اولاد میں حضرت علی المعروف زین العابدین، جنہیں حضرت سید سجاد بھی کہا جاتا ہے، جو بیماری کی وجہ سے واقعہ کربلا میں شامل نہ ہو سکے۔ حضرت حسین کی ساری اولاد انہی سے چلی ہے۔ پانچویں امام حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا نام محمد اور لقب باقر تھا، اس لیے آپ محمد بن علی بن حسین بن علی ہیں۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی المعروف امام جعفر صادق کی پیدائش 82 ہجری اور وصال 148 ہجری 65 سال کی عمر میں ہوا۔ اسی طرح ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم ہیں۔ آپ کا نام موسیٰ اور لقب کاظم تھا۔ آپ کی پیدائش 128 ہجری اور وصال 183 ہجری 55 سال کی عمر میں ہوا۔ بغداد عراق میں آپ کی قبر انور ہے۔ آپ کی زوجہ کا نام حضرت نجمہ ملتا ہے۔ بچوں میں حضرت رضا، معصومہ، ابراہیم، قاسم، شاہ چراغ، حمزہ، عبداللہ، اسحاق، حکیمہ کے نام آتے ہیں۔ آٹھویں امام حضرت علی رضا ہیں۔ آپ کا نام علی اور رضا لقب تھا۔ 148 ہجری میں پیدائش ہوئی اور وصال 203 ہجری میں ہوا، یعنی 55 سال کی عمر میں وفات پائی، اور ایران کے مشہور شہر مشہد میں آپ کی قبر انور ہے۔ آپ کی زوجہ کا نام سبیکہ لیا جاتا ہے۔ نویں امام حضرت محمد تقی علیہ السلام ہیں۔ آپ کا نام محمد اور لقب تقی تھا۔ پیدائش آپ کی 195 ہجری میں ہوئی اور وصال 220 ہجری کو ہوا۔ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی قبر انور ہے۔ آپ کے ازواج میں سمانہ مغربیہ ام الفضل بنت مامون کے نام ملتے ہیں۔ 10ویں امام حضرت علی نقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا نام علی اور لقب نقی ہے۔ اسی طرح 11ویں امام حضرت حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا نام حسن اور سامرا کے محلہ عسکر میں رہنے کی وجہ سے عسکری کہلاتے ہیں۔ 232 ہجری میں پیدائش ہوئی اور 260 کو وصال ہوا اور اپنے والد صاحب کے پاس ہی مدفون ہے۔ 12ویں امام مہدی ہیں، جنہوں نے قرب قیامت میں تشریف لانا ہے، اور حضور نے ان کی نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ امام مہدی پر اہل سنت کے امام مہدی کا جو ہے وہ ظہور ہوگا، اور اسی طرح یہ 12 امام جو ہیں ان کا ذکر آپ سے کیا گیا ہے۔